اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، MTA کی طرف سے ہم آج سے آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ مختلف پروگراموں میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کی طرف سے فقہی معاملات کے بارے میں بعض سوالات موصول ہوتے تھے، اور ان پروگراموں میں چونکہ ان کا براہ راست جواب دینا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، اس لیے MTA نے آپ کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ فقہی مسائل کے نام سے یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے۔ اس میں آپ SMS اور ای میل کے ذریعے اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اور اس پروگرام کا ایک ہلکا سا تعارف میں کروا دیتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم اس طرح کریں گے کہ عبادات جو ہیں، ارکان اسلام جو ہیں، ان پر یہ پروگرام مشتمل ہوں گے شروع میں، اور ان موضوعات سے متعلق آپ سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان شریک ہوں گے، ان میں یہاں ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں مکرم مولانا ظہیر احمد خان صاحب شریک ہوں گے، اور پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے ان پروگراموں کے موضوعات جو ہیں وہ ارکان اسلام پر مشتمل ہوں گے، اور ارکان اسلام میں سے سب سے اہم جو رکن جس کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو روزمرہ زندگی میں، وہ ہے نماز۔ اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر کہ کس طرح عمدگی سے اور صحیح اسلامی طریق کے مطابق ادا کیا جائے، جو بھی سوالات اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ابھرتے ہوں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع نماز ہے۔ ظہیر صاحب، کیا نماز پڑھنے کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث میں تو کوئی ایسی نماز کی شرائط بیان نہیں ہوئی، لیکن قرآن کریم اور احادیث میں ایسے احکامات، ایسے ارشادات اور ایسی ہدایات ہیں جن کی روشنی میں فقہاء اور علماء نے نماز میں خوبصورتی، نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے اور عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بعض شرائط کے نام پہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں، جس میں وقت ہے، طہارت ہے، سطر یعنی پردہ وغیرہ، لباس وغیرہ کا خیال، اور قبلہ رخ ہونا جو ہے، یہ 4 چیزیں ہیں جو شرائط کے طور پہ انہوں نے نماز کے بیان کی ہیں فقہاء نے۔ اچھا، اور کیا اس میں بعض جو ہیں علماء نیت وغیرہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں؟ ہاں، نیت بھی ایک، یہ بھی نیت بھی، جی بالکل، بعض جو ہے لحاظ سے اس کو شامل کرتے ہیں۔ جی 5ویں چیز نیت ہے جو اس میں شامل ہوتی ہے۔ جی۔ اچھا، چل اس کی تفصیل پر کہ نیت یا باقی یہ جو باتیں ہیں کہ ان کی تفصیل کیا ہے؟ اصل میں نیت کے متعلق یہ تھوڑی سی بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، جس طرح کے عوام الناس میں مشہور ہے کہ کوئی باقاعدہ کوئی الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اصل میں دل کا ارادہ جو ہے وہ نیت ہے، تو وہ نیت جو جس ارادے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے بس وہی ہے اس کی نیت۔ تو درست بات ہے کہ یہ شرائط میں شامل ہے، یعنی وقت ہے، طہارت ہے، سطر ہے، قبلہ رخ ہونا اور نیت، یہ 5 چیزیں شرائط میں شامل ہیں، لیکن نیت کے متعلق خاص طور پہ یہ کہ کوئی الفاظ نہیں ہیں خاص۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو جیسے ابھی آپ نے یہ شرائط بیان فرمائی ہیں، ان میں پہلی شرط جو ہے وہ وقت کی بیان ہوئی ہے۔ تو مکرم مبشر کالم صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس وقت کہ کالم صاحب، کیا نماز انسان جب بھی دل چاہے وہ پڑھ سکتا ہے؟
یا اس کے لیے کوئی معین اوقات بھی ہیں یا بعض اوقات میں منع بھی ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو نماز بندے کا اپنے خالق اور مالک سے محو گفتگو ہونا ہے. اسلام نے انسان پر 2 قسم کے حقوق عائد کیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کے تعلقات چھوڑ دے، ان کے حقوق کو نظر انداز کر دے، دنیاوی کاروبار اور مصروفیات کو چھوڑ دے اور ہر وقت نماز میں مصروف رہے. اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے دنیاوی تعلقات کو نبھانے کے لیے بھی وقت دیا، اپنے ماننے والوں کی جسمانی اور دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اسے وقت دیا کہ وہ ہر وقت نماز میں مصروف نہ رہے. نماز کے لیے اسلام نے اوقات مقرر فرمائے کہ یہ 5 اوقات ہیں، ان میں فرض نمازوں کی انسان نے ادائیگی کرنی ہے. پھر اسے فرمایا کہ فرض نمازوں کی ادائیگی سے تو انسان صرف اپنے فریضہ سے بری الذمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربت کے مقام کو مزید ترقی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت و پیار کے حصول میں مزید آگے بڑھنے کے لیے فرمایا کہ نوافل ادا کرو. لیکن ساتھ یہ شرط عائد کی کہ اگر صبح پاؤں پھٹ جائے تو طلوع آفتاب تک سوائے فجر کی 2 سنتوں اور 2 رکعت فرضوں کے اور کوئی نوافل ادا نہیں کرنے. پھر فرمایا کہ جب سورج عین نصف النہار پہ ہو، یعنی ابھی اس کا سایہ شروع نہ ہوا ہو، تو اس وقت بھی نوافل ادا نہیں کرنے. اسی طرح فرمایا کہ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج غروب ہونے تک بھی نوافل ادا نہیں کرنے. تو یہ 3 ممنوع اوقات ہیں جن میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ کل صاحب، شکریہ. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی یہ سنا ہے کہ محترم کل صاحب بیان فرما رہے تھے کہ 5 اوقات جو ہے وہ فرض نمازیں ان میں پڑھی جاتی ہیں. بعض لوگوں میں یہ خیال جو ہے وہ کس طرح دار آیا کہ اصل میں 3 نمازیں فرض ہیں. یہ جو خیال ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وسیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ خیال کیسے آیا یا کیا ہے، یہ بیہودہ خیال ہے، کیونکہ قرآن کریم جس شخص پر، جس کامل انسان پر نازل ہوا، اس کے متعلق قرآن کریم نے خود کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور سنت ایک ایسی چیز ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل قرآن کریم کے جو ارشادات تھے، جو خدا تعالیٰ کے احکامات تھے، ان کو عملی رنگ میں حضور نے کر کے دکھایا ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ دن میں 5 نمازیں، جس طرح کالوں صاحب نے بیان کی ہیں، 5 نمازیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اپنے صحابہ کو پڑھائیں، بتائیں، اور نسل در نسل سنت متواترہ کے طور پر وہ ہم تک پہنچی. پھر قرآن کریم نے خاص طور پہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو یہ ایسا ارشاد ہے کہ جو قرآن کریم نے دیا ہے اور جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو پکڑ لو. تو یہ اس قسم کا خیال
لغو خیال ہے کہ شاید قرآن کریم میں تو 3 نمازیں بیان ہوئی ہیں یا فرض 3 نمازیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم نے بھی 5 نمازوں کا ہی حکم دیا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، اس سے ثابت کیا ہے کہ اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، اور حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو دلکہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے 3 معنی ہیں، اور ایک ہے اس کا ازالت، جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت ظہر کی نماز کا ہے، ایک ہے سفرت، جب وہ زرد پڑ جائے تو اس میں عصر کی نماز کا ہے، اور تیسرا معنی دلکہ کا ہوتا ہے غربت، جب غروب ہو جائے تو اس میں مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور جو آگے جا کے فرمایا کہ غسق اللیل، اس سے مراد رات کا وہ پہلا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی حصے میں جو اندھیرا ہے اس میں نماز عشاء کا ذکر ہے، اور قرآن الفجر جو ہے اس میں نماز فجر کا ذکر ہے۔ جی، اگر قرآن کریم کو بھی اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جس سے مختلف علماء نے 5 نمازوں کا ذکر بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک مثال دی، لیکن سب سے بڑی اور اہم چیز یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت متواترہ ہم تک پہنچی ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس کی پیروی جو ہے وہی ضروری ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ نے وضاحت سے یہ بات بیان فرما دی ہے۔ اب اگلا سوال کنسا آپ کی خدمت میں ہے، اگر ہم ترتیب سے شروع کریں کہ صبح کی نماز سے ہم دیکھیں، اس کے متعلقہ ایک بات یہ ہے کہ فجر سے پہلے تہجد کی نماز کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ایک یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ اگر سوئے نہیں تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے متعلق برائے کرم وضاحت فرما دیں آپ۔ بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت نصف رات تک ہوتا ہے، اور تہجد کے عربی زبان کے لحاظ سے لفظی طور پر لغوی معنی یہ ہیں کہ سو کر اٹھنا۔ عام انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر جاگے گا یا کام کرے گا پھر سو جائے گا، تو سو کر اٹھ کر جو نوافل پڑھے جائیں گے، خدا کے حضور عبادت کی جائے گی، اس کا نام تہجد ہے، اور اس کا وقت صبح صادق تک ہے، یعنی جب فجر کے وقت تاریکی اور روشنی علیحدہ علیحدہ دکھائی دینے نظر آئے کہ ایک طرف رات کی تاریکی جا رہی ہے، دوسری طرف سے روشنی قریب آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں پاؤں پھٹ گئی، اس وقت سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ مثلا رات وہ کسی کام میں مصروف رہا، سفر پہ رہا، بیمار تھا، سو نہیں سکا، اور جب نصف رات گزر جائے، رات کا آخری حصہ آ جائے اور وہ نوافل ادا کرنا چاہے، تو بغیر سونے کے اس وقت نوافل کی ادائیگی کی ممانعت مجھے کہیں مل نہیں سکی۔ تو اصل تو بنیادی بات یہ ہے کہ تہجد کے لفظ کے بنیادی معنی ہی یہ ہیں کہ سو کر اٹھنا، اور طبعی فطری بات ہے کہ ہر انسان رات کو سوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، سفر پہ ہے، بیمار ہے، کسی کام کاج میں مصروف رہا۔ تو جو مجبوری کی شکل میں نہیں سو سکا، اگر وہ تہجد کے وقت عبادت کرنا چاہے تو اس کی شریعت نے ممانعت کہیں نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ کنسا۔ جیسا اگر کسی نے اپنے وطر جو ہیں وہ تہجد کے لیے چھوڑ رکھے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر تہجد کے ساتھ جو ہے وہ وطر کی ادائیگی کر لوں گا کیونکہ یہ زیادہ احسن ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسے وقت میں نہیں اٹھ سکا کہ جب وہ وطر کی ادائیگی کر سکے اس وقت، تو پھر اس کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح کے محترم کالوں صاحب نے بھی فرمایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حضور صبح نماز تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو اس وقت تک نوافل پڑھتے تھے، وتر پڑھتے تھے، اور جب پاؤں پھٹ جاتی تھی یعنی صبح صادق ہو جاتا تھا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ 2 سنت پڑھ کے پھر نماز کے لیے چلے جاتے تھے اور نماز فجر کے 2 فرض ادا کرتے تھے، اور سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ نماز اذان فجر کے بعد صبح سورج طلوع ہونے تک 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے گویا اس میں یہ ممانعت ہے کہ اس میں سوائے فرض نماز کے اور اس کی جو سنتیں ہیں یعنی فجر کی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عام فقہا کا یہی طریق، یہی کہنا ہے کہ اس وقت اگر کسی کی وتر رہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد وہ کسی وقت پڑھ لے اگر اس نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے، اور وتروں کے متعلق حضور نے خاص طور پہ صحابہ کو بھی، اپنی امت کو بھی یہ تاکید کی کہ اس کا خوب التزام کیا جائے۔ اور حضور نے بعض ایسے صحابہ کو جن کے متعلق جنہیں اپنے اٹھنے کے متعلق خوف ہوتا تھا کہ صبح وہ اٹھ نہیں سکیں گے، ان کو حضرت صاحب کی تاکیدی حکم تھا کہ تم نے اس وقت تک نہیں سونا جب تک کہ تم وتر ادا نہ کر لو۔ تو اس لیے جس شخص کو یہ تھوڑا سا بھی گمان ہو کہ پتہ نہیں وہ صبح اٹھ سکے گا کہ نہیں، تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ وتر ادا کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ وتر کس وقت پڑھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عرض کی کہ میں تو حضور پہلی رات کے پہلے حصے میں پڑھ کے سوتا ہوں۔ اور حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور میں تو صبح اٹھ کے پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر محتاط ہیں اور عمر کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان اسے سلائے رکھے۔ یہ تو دونوں طریق، اس لیے وتر پہلی نماز پہلے حصے میں بھی، رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور صبح اٹھ کے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی کیا جائے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا حل پھر فقہا نے یہ نکالا کہ اگر کسی کے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ سورج نکلنے تک کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تنسا اگلا سوال جو ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عشاء کی نماز کوئی اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکا جو عشاء کا وقت ہے، تو رات کے کس حصے تک وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اگر تو اس سوال سے یہ مراد ہے کہ مثلاً اگر کسی محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے جماعت کا وقت رات کو 8 بجے مقرر ہے اور وہ جماعت میں نہیں پہنچ سکا تو پھر وہ کب پڑھے؟ تو اس کے لیے تو احادیث میں لکھا ہے کہ نصف رات تک عشاء کی نماز کا وقت چلتا ہے۔ اور اگر وقت سے یہ مراد ہے کہ جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر نصف رات تک اس نے نماز عشاء کی نہیں پڑھی، اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ سو رہا تھا، نیند کی بنا پر اسے عشاء کی نماز کا سارا وقت نصف رات تک گزر گیا اور نصف رات کے گزرنے کے بعد اسے جاگ آئی، یا یہ کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میری عشاء کی نماز ابھی پڑھنے والی باقی ہے، اور عشاء کی نماز کا پڑھنا اسے جب یاد آیا اس وقت نصف رات گزر چکی تھی۔ تو ان 2 اسباب کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سو رہنے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے کسی کی نماز چھوٹ جائے تو جب اسے یاد آئے وہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لے، جب اسے جاگ آئے وہ چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لے۔
یہ تو ہے ان دو اسباب کی بنا پر ہدایت. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی، اپنی سستی کی بنا پر یا کسی اور عادت کی بنا پر اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس کے بارے میں نماز کا وقت گزر جانے کے بعد اسے نماز پڑھنے کی کسی آیت اور حدیث میں مجھے کوئی یاد دہانی نہیں ملی. اس کا علاج صرف توبہ اور استغفار ہے کہ جو اس نے نماز نہ پڑھنے کا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے. ٹھیک ہے کنسا، جزاک اللہ. آپ نے اس سوال کے اندر جتنی ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری تفصیل سے بیان فرما دی ہیں کہ کیا کیا صورت نماز رہ جانے کی ہو سکتی ہے اور اس کی پھر کس وقت تک اور کس لحاظ سے ادائیگی کی جا سکتی ہے. جیسا نماز باجماعت کی بہت تاکید ہے. اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی شخص مسجد میں آیا ہے، عصر کے وقت آیا ہے اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے، لیکن اس کی ظہر کی نماز ابھی رہتی ہے، اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز باجماعت میں فوراً شامل ہو جائے یا اس کو ضروری ہے کہ پہلے اپنی ظہر کی نماز ادا کرے؟ ترتیب کا خیال رکھنا کوئی ضروری ہے اس میں؟ اصل بات یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہی ہدایت ہے کہ پہلے وہ اپنی پہلی نماز ادا کرے گا اور پھر وہ اگلی نماز میں شامل ہوگا. اس بارے میں سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام سے یہ ارشاد سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور اس کی اگر ظہر کی نماز رہتی ہے اور عصر کی نماز باجماعت ہو رہی ہے تو وہ پہلے ظہر کی نماز ادا کرے گا پھر عصر کی نماز میں شامل ہوگا. اسی طرح اگر وہ عشاء کے وقت آتا ہے اور اس کی مغرب کی نماز ابھی رہتی ہے تو پہلے وہ مغرب کی نماز ادا کرے گا پھر وہ عشاء کی باجماعت نماز میں شامل ہوگا. لیکن اس کی ایک تیسری صورت بھی ہے کہ مثال کے طور پہ نمازیں جمع ہوتی ہیں اور کسی وجہ سے، تو ایک شخص آتا ہے اور ظہر کے وقت مثال کے طور پہ ظہر اور عصر جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے متعلق یہ واضح ہے کہ اس میں امام کی نیت کے ساتھ، اس کی نیت کے مطابق، امام کی نیت کے تابع اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی، وہ بعد میں ظہر کی نماز ادا کر لے گا. اسی طرح اگر مغرب اور عشاء جمع ہو رہی ہیں اور وہ آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے حالانکہ عشاء کی ہو رہی تھی اور وہ عشاء میں شامل ہو گیا، تو وہ اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی، بعد میں وہ مغرب کی نماز اپنی ادا کر لے. لیکن اس کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ یہ نمازیں تو جمع ہوئی ہیں لیکن یہ اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی ہے یا عصر کی نماز ہو رہی ہے، تو پہلے وہ بہرحال ظہر کی نماز یا مغرب کی نماز ادا کرے گا، پھر وہ عصر اور عشاء کی نماز میں شامل ہوگا، بے شک اسے جماعت ملے یا نہ ملے. یہ ترتیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. جی، اس میں خاص طور پہ اس لیے بھی کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ترتیب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، لیکن حکم عدل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی واضح یہ ارشاد ہے اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے، اس لیے وہ اس کو ترتیب بہرحال ضروری ہے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ. کنسا، نماز باجماعت پر بعض دفعے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ سب لوگ نہیں پہنچ سکے، تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز کے لیے کسی کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ نماز باجماعت کے لیے مقتدیوں کا یا امام کا؟ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ حلقے کے نمازی باہم مشورے سے نماز باجماعت کا وقت مقرر کر سکتے ہیں، جس میں اور وقت کی تعیین کے لیے وہ یہ اصول مد نظر رکھیں کہ ایسا وقت ہو جبکہ نمازیوں کی اکثریت نماز باجماعت میں شامل ہو سکے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو گھڑیوں کی سہولت میسر نہیں تھی، گھڑی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی.
اس وقت اندازے سے نمازی آتے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی ادائیگی کی کیا کیفیت تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے انہوں نے خصوصیت سے عشاء کی نماز کا ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی انتظار کرتے تھے۔ جب نمازی دیکھتے حضور کہ کافی تعداد میں آ گئے ہیں تو نماز عشاء کی جلدی پڑھا دیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاہدہ فرماتے کہ ابھی نمازیوں کی تعداد کم آئی ہے تو ان کا انتظار فرماتے تھے اور نماز عشاء کی دیر سے پڑھاتے تھے۔ تو کیونکہ اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں اس لیے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کتنے منٹ رہ گئے یا کتنے اوپر ہو گئے۔ اب ہمارے زمانے میں گھڑیوں کی سہولت پیدا ہو چکی ہے، تو ہم جب نماز باجماعت کے لیے کوئی وقت مقرر کریں تو پھر ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ مقتدی باہم اس بات پہ رضامند ہوں کہ ٹھیک ہے اگر نمازی تھوڑے ہیں اور آ جائیں، یا فلاں صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں آ رہا ہوں وہ آ جائیں، تو وہ انتظار پہ راضی ہوں تو کوئی بات۔ ہاں البتہ امام الصلاۃ اگر خدا کا نبی ہو یا خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہو تو اس کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے مقتدیوں کو اور اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض جی کرنا جیسا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ محترم کالم صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر خدا کا نبی یا خدا کا نبی کا خلیفہ ہو تو اس کا انتظار مقتدیوں کو بہرحال کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے دینی کام میں مصروف تھے، تو عشاء کے لیے بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، خواتین مسجد میں جمع تھے اور حضور کا انتظار ہو رہا تھا۔ بچے سو گئے، پھر اٹھے، پھر آن سلم کا انتظار، تقریباً 1/3 رات گزرنے پر حضور باہر تشریف لائے۔ حضور کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو پھر حضور نے آ کے نماز پڑھائی اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ واحد وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہاں جمع ہے، اور اس قسم کی ان کو پھر بشارات دی۔ تو یہ ایک سنت ہے جس میں خدا کے نبی اور اس کے نبی کے خلیفہ کا انتظار بہرحال مقتدیوں کا فرض ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت عمدہ مثال کے ساتھ بھی آپ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ محترم کالم صاحب، ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ اس وقت میں ہم جو ہے وہ گھڑیوں کے ساتھ اوقات جو ہیں وہ معین کر سکتے ہیں نماز کے لیے، تو بعض دنیا کے ایسے حصے ہیں جہاں پر غیر معمولی اوقات ہوتے ہیں، دن رات کا اتنا آپس میں فرق ہے کہ جو ایک روٹین کا جو دن ہے 12 گھنٹے کا یا اسی طرح جو رات ہے 12 گھنٹے کی وہ نہیں آتی، جیسے ناروے وغیرہ کے ملک ہیں، ان علاقوں میں پھر کس طرح نمازوں کا وقت مقرر کیا جا سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ سوال دراصل اس وقت موجودہ زمانے کے لحاظ سے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان ایک فضیلت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ وہ علاقے جہاں 3 مہینے یا 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا دورانیہ ہوتا ہے دن کا یا رات کا، وہاں پر دوسرے مذاہب نے اپنے ماننے والوں کے سامنے کوئی رہنمائی مہیا نہیں کی۔ ہر مذہب میں عبادات کا حکم پایا جاتا ہے، ہندوؤں میں سندھیا کی عبادت ہے، ہر ہفتے کرنی ہوتی ہے، تو اگر وہاں پہ عام نارمل علاقوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کیسے ادا کریں گے؟ عیسائیوں نے بھی ہر اتوار کو سنڈے سروس کرنی ہوتی ہے، تو وہ کس طرح کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کا جواب دنیا کی کسی مذہب کی الہامی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام لے کر دنیا میں تشریف لائے،
انہوں نے صحابہ کے سامنے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جس زمانے میں دنیا میں یاجوج ماجوج اور دجال کا غلبہ ہوگا، اس زمانے میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوگی۔ جب یہ بات سنی صحابہ نے تو بڑی حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوگی تو پھر ہم نماز روزے کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اقدروا لہ قدرہ۔ اس زمانے میں، اس علاقے میں جب اتنے لمبے لمبے دن اور اتنے لمبے لمبے راتیں ہوں گی جو کئی مہینوں پہ مشتمل ہوں گی، تو پھر وقت کا اندازہ کر لیں۔ جو یہاں نارمل علاقوں کے اوقات ہیں، ان علاقوں کے اوقات کے لحاظ سے وہاں اتنے گھنٹے گزار کر نمازوں کی تعیین کر لینا۔ اب اس میں بھی ایک اور بڑی حکمت پائی جاتی ہے۔ وہ اس میں ایک یہ پیش گوئی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ علاقے جہاں کئی مہینے پہ دن اور رات محیط ہوتے ہیں، وہ علاقے اس وقت دریافت ہوں گے جب دنیا میں یاجوج و ماجوج اور دجالی اقوام کا غلبہ ہوگا۔ اس غلبے کے زمانے میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ بتا دیتے کہ فلاں علاقے میں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات ہے، تو سینکڑوں سال تک جب تک وہ علاقے ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے تو لوگ اسی بات کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف تمسخر اور استہزاء کی فضا پیدا کرتے۔ لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش گوئی کی شکل میں بتا کے ہماری رہنمائی دونوں باتیں بتا دی کہ اس زمانے میں یہ ہوگا، جس میں یہ بتانا مقصود تھا کہ ان علاقوں کی دریافت ہی اس زمانے میں ہوگی، اور دوسرا یہ بتایا کہ اندازہ کر کے اوقات کی تعیین کر لیا کر لینا، جس طرح ان علاقوں کے افراد باقی تمام دنیاوی کاروبار کے لیے اوقات کی تعیین کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ کلام صاحب، آپ نے تو ماشاءاللہ نہ صرف اس کے فقہی پہلو کا ہمیں بتایا بلکہ اس میں ایمانی جو پہلو ہیں جن کا ایمان کی تقویت سے تعلق ہے کہ ایک پیشگوئی کا رنگ جو تھا اس کا بھی بیان فرما دیا، اور اس کے ساتھ ہی مسیح علیہ السلام کی آمد کا وقت جو ہے اس کا بھی ذکر آپ نے فرما دیا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نماز کے موضوع کے متعلق جو معاملات روزمرہ آپ کو درپیش آتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے سوالات اپنے علماء کرام سے پوچھے اور ان کے جوابات جو ہیں وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طرح جو بھی سوال آپ اس موضوع کے متعلق پوچھنا چاہیں ہمارے آئندہ پروگرام میں، وہ آپ ہمیں ای میل اور SMS کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت یہ پروگرام دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔